اور تمام وہ لوگ جو ازاری سے جو شہداء میں اس سال مشغول تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ لوگ جو ازاری کے دوران شہید ہوئے، وہ علماء جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی خدمت کی، مجاہدین اسلام جنہوں نے دین کا دفاع کیا، اس میں اپنی جان قربان کی، آپ کے ہمارے مرحومین سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورۃ فاتحہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم درود بھیجو محمد و آل محمد پر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا فرمایا ہے، سید الشہداء کے نام پہ جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دنیاوی کامیابی کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان امام برحق کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور تجدید وفا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے کتاب مقدس کے اندر، قرآن کریم کے اندر زندگی کے متعلق جو کچھ ہدایت بشر کے لیے ضروری تھا سب کچھ بیان فرمایا. کتاب مبین. انسان کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کا کچھ تعلق ہدایت سے ہو یا نعوذ باللہ اس کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہو اور اللہ نے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ارشاد نہ فرمائی ہو. اس اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ دیکھا جائے قرآن کریم میں کیا بیان ہوا ہے اور قرآن کریم نے کن موضوعات کے اوپر اصرار کیا ہے، کن موضوعات کی زیادہ توجہ دی ہے. آیا مثال کے طور پر قرآن کریم نے ہماری زندگی کے کمائی اور مثال کے طور پر خرچ کے مسائل کو زیادہ بیان کیا ہے، یا اس کتاب نے ہمارے عقائد کے اوپر توجہ دی ہے، عقائد میں سے کس عقیدے کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہزاروں آیات میں سے 1/3 کم از کم آیات ایسی ہیں جن کا براہ راست یا بالواسطہ تعلق آخرت کے عقیدے سے ہے قرآن کریم کے اندر. اور
حقیقت سے معمولاً لوگ غافل ہیں یا توجہ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولاً ہم میں سے لوگ کم ہیں جو قرآن کریم کو اردو زبان کے اندر یا در حقیقت اپنی مادری زبان کے اندر یا وہ زبان جس کو سمجھنے کے قابل ہو اس زبان میں پڑھتے ہیں. زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، اور ہم لوگ ایک زمانے میں سوچتے تھے کہ انسان جس ملک میں رہتا ہے کم سے کم اس کی زبان تو سیکھ ہی لیتا ہے. لیکن دبئی اس میں استثنا ہے، یہاں پہ رہنے والے 20-20 سال سے عربی زبان نہیں جانتے. یہ بہت عجیب سی بات ہے، لیکن بغرض ہے یہاں کا عرب بھی آپ کے ساتھ عربی نہیں بولنا چاہتا. وہ بھی حقیقت یہ کہ وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، وہ بھی آپ کے کم سے کم عربی بولنا نہیں چاہتا. نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عربی سیکھیں، ان کو شوق بھی نہیں ہے میرا خیال میں. اب یہ کہ آپ کچھ جد و جہد کر لیجیے کہ آپ کو عربی زبان آ جائے. بہت اچھے اچھے کورسز بن گئے ہیں اس پر، برسبیل تذکرہ متحرزہ، بہت اچھے اچھے کورسز بن گئے. 2 مہینے کا کورس کر دیجیے، 80% قرآن کریم آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ایسے کورسز موجود ہیں اور اس کی بکس وغیرہ ہیں. آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر لیجیے گا، تنزیل نام کر کے بہت ساری چیزیں ملیں گی، لیکن تنزیل نام کر کے آپ کو ایسا کورس بھی ملے گا نیٹ کے اوپر کہ جس میں یہ کورس دیا گیا ہے. اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے. 2 مہینے کا ویسے جو ٹیچرس کرواتے ہیں وہ 2-2.5 مہینے کا ہوتا ہے. شاید نیٹ کے اوپر جو آن لائن وہ زیادہ لمبی مدت کا ہو، تو وہ آپ کبھی کوشش کر کے دیکھ سکتے ہیں. نوبل بات یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کیا انسان کی قسمت میں کمی نہیں ہوگی کہ جس قرآن کو مانتا ہے کہ یہ کتاب خدا ہے، کتاب ہدایت ہے، نہیں جانتا اس کی 114 سوروں میں ہے کیا. اور زیادہ تر کو نہیں پتا، تقریباً طے شدہ بات ہے، زیادہ تر کو نہیں پتا. اور بہت کم لوگ ہوں گے جن کو یہ اچھی طرح پتا ہو کہ قرآن کریم نے کن موضوعات کو بیان کیا ہے. چھوڑ دیجئے کہ جو بیان کیا اس میں کیا کہا ہے، تو چھوڑ رہے ہیں. ابھی تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کانٹینٹ کی لسٹ ہو وہ لوگوں کو پتا ہو کہ قرآن کریم نے بیان کیا کیا ہے، تو وہ لسٹ بھی نہیں پتا ہو. تو اس کا ایک طریقہ کار بہت آسان ہو سکتا ہے. آپ کی معنوی اور زندگی کی دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ آپ قرآن کریم کو مطالعہ شروع کریں. جو آپ کی فہم کے مطابق ہے کم سے کم وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں. کہیں مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی کتاب لے لیجیے، جیسے اردو میں تفسیر نمونہ نیٹ پر بھی اویلیبل ہے، اس کو رکھ لیجیے. آپ اپنے ریفرنس کے طور پر رکھیں. اگر کوئی آیت کریمہ نہیں سمجھ میں آئے تو آپ اس تفسیر کے اندر دیکھ لیجیے. فردر کچھ اور آپ نے دیکھنا ہے، تفسیر نمونہ بہت طولانی تفسیر ہے، 15 جلدوں کے اندر ہے، تو آپ اس کو اندر بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ اس طرح سے رکھیں جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اور آج تھوڑی سی اس میں اور ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں. جتنے بھی علوم ہم پر سیکھنا واجب ہوئے اس دنیا کے اندر، ان کو سیکھے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے. جتنے بھی واجبات ہمارے اوپر ہیں ان کو ادا کیے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اچھا آپ یہاں پہ ادا نہیں کیے تو کہاں پہ ادا کریں گے؟ یہ ہم برزخ میں کریں گے. صرف یہ ہے کہ یہاں 60 سال میں ہوتا، وہاں 6 لاکھ سال میں ہو جائے گا، نہیں معلوم کتنے لاکھ سال میں ہوگا. یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی گریز نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ سوچ رہے ہیں خدا نے ہم پہ یہاں واجب کیے کہ نماز پڑھیں، نہیں بھی پڑھی کوئی بات نہیں، برزخ میں جائیں گے معاملہ حل ہو جائے گا، پھر خدا بے نمازی کو جنت میں داخل کر دے گا. نہیں ہوگا. جب تک برزخ میں جا کر وہی سب کچھ نہیں کریں گے جو کرنا واجب تھا، تھوڑا سختی اور لمبی مدت میں، تب جائیں گے جنت. یہ جو کچھ واجبات ہم پر ہیں، آیا اب آپ خود تصور کیجیے. میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں. درود بھیجیے گا محمد مجھے شاہ ایران کا ایک پاگل پن یاد آ گیا. انقلاب سے پہلے کا جو بادشاہ تھا اس کا باپ بڑے عجیب دیوانہ ٹائپ کا آدمی تھا اور عجیب ہی اس کا دماغ کام کرتا تھا. ایک دفعہ اس کے دماغ میں کسی نے ڈال دیا کہ جب تک ایرانی مغربی دنیا کی طرح نہیں ہوئے ہیں، ویسٹرنائز نہیں ہوئے ہیں، یہ ترقی نہیں کریں گے. تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ان کو ویسٹرنائز کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. کہنے کا ان کو بتایا گیا اس کو اس کی ان لوگوں کی مینٹیلٹی چینج کرو. ان سے کہو یہ آئے میدان کے اندر اور ڈھنگ سے اپنی زندگی گزارے. ڈھنگ کا مطلب کیا ہے؟ جو مغربی دنیا میں دیکھو وہاں پہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کو پردہ کرتی ہیں. جو پردہ شردہ ختم کریں، مردوں سے کہ کوٹ پینٹ پہنو، ٹوپی لگاؤ. آپ بادشاہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ سارے مرد کوٹ پینٹ پہنیں گے، ٹوپی لگائیں گے اور ساری عورتیں پردہ اتاریں گی، باہر آئیں گی. اب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اچھا یہ ہوا ہوگا.
ابھی آپ میں سے جن لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑھی وہ کہیں گے کہ شاید مولانا مبالغہ کر رہے ہوں. نہیں، مبالغہ نہیں کر رہے، ہوا ہے. اس حکم کا نام تھا کشف حجاب، یعنی جو حجاب ہے اسے کشف کیا جائے. حجاب ہے اسے کشف کیا جائے. اور آج کل کشف کا نام ویسے عجیب ہو گیا ہمارا، تو اس کو حجاب کو کشف کرنے کا نام دے دیا گیا کہ بھائی آپ نے ایک پردہ ڈالا ہوا، اسے آپ اٹھائیے، پردہ آپ اٹھائیں، بازار کے اندر آئیں، جو کرنا ہے آپ کو کریں. اب اس کے اوپر ایک پاگل پنا مچ گیا. وہاں پر ہر روز روڈ پہ جھگڑے ہونا شروع ہو گئے. علماء نے مقابلہ کیا، کہا حرام ہے، کوئی ہاتھ لگا اجازت دیں گے کیا؟ اب یقین فرمائیے اس دور میں لوگوں نے اپنی بچیوں کو اسکولز وغیرہ بھیجنا بند کر دیا. کہا اگر انہوں نے بے پردہ بازاروں میں جانا ہے تو ہم تعلیم نہیں چاہتے، گھروں اٹھا کے تعلیم دلوائیں. ایک عجیب مصیبت مچ گئی تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے دماغ میں بدل اتر گیا خناس اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. بلا تشبیہ، آیا خدا کے احکام بادشاہوں کے احکام ہیں؟ جب چاہو نافذ کرو، جب چاہو اٹھا لو، ایسے ہیں کیا؟ نہیں ہے. ظاہر ہے خدا کے احکام مصلحتوں کے تابع ہیں، یعنی جو بھی حکم دیتا ہے پیچھے کوئی مصلحت ہے. اچھا، اگر میں نے اس حکم کی پیروی نہیں کی اور اس مصلحت کو ضائع کیا ہے، اس کے بغیر جنت میں بھیج دے گا. اب آپ یا تو یہ کہیں گے وہ مصلحت اتنی اس قابل نہیں تھی کہ اس کو ضروری ہے کہ فالو کیا جائے، یا تو اس کے بغیر بھی جنت میں جایا جا سکتا ہے. ایک تو جنت کا تصور ہمارے ذہن میں بالکل 18ویں صدی کا ایک بہت اچھا قلعہ ہے. یہ عجیب ہی تصور بن گیا ہم لوگوں کے ذہن میں جنت کا. جنت بہرحال جو کچھ بھی ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ اپنی سوچنا خدا نے تو حکم دیا تھا اور میں نے نہیں کیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، نہ بھی کیا ہو، وہ مصلحت ضائع ہو بھی گئی ہو، تب بھی خدا مجھے اگلے اسٹیج میں لے جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر وہ مصلحت ایسی تھی جو ضائع ہونے کے قابل تھی تو خدا نے واجبی کیوں کی تھی؟ پھر واجبی نہ کرتا. بھائی آپ جب بچے سے کہتے ہیں کہ اگر 33% مارکس نہیں لائے تو آپ کو آگے نہیں لایا جائے گا، اس کے بعد ایک آدمی سفارش لڑاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، فیل بھی ہوگا تو آگے لے جاؤ، دنیا میں تو چلا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو مصلحت پوری ہونی تھی وہ پوری ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے؟ چلو دنیا میں پوری نہیں ہوئی، گناہ کو خدا نے بخش دیا ہے، اب کہاں پوری کرے گا؟ برزخ میں پوری کروائے گا. سب سے ایک حد علم واجب قرار دی ہے اس نے، جہالت کے ساتھ جنت میں بھیجے گا، علم کے ساتھ بھیجے گا. اگر اتنا علم ضروری نہ ہوتا تو واجبی کیوں کیا تھا؟ اگر اتنی عبادتیں ضروری نہیں ہوتی تو واجبی کیوں کیا تھا؟ اگر حرام کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی تو حرام کیا کیوں تھا؟ آیا بادشاہوں کی طرح حکم دینے کے لیے کیا تھا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. اگر مصلحتیں نہیں تھیں تو حکم نہ کرتا، اور اگر مصلحت ہے تو بغیر مصلحت کے آگے کیسے بھیجے گا آپ کو؟ تو یہ جتنے علوم ہم مس کریں گے یہاں پر، واجب ہوں اور حاصل نہیں کیے، یہ برزخ میں لینے پڑیں گے. جتنے واجبات طے تھے یہاں پر کرنے کے نہیں کیے سب وہاں پہ کرنے پڑیں گے، اور جتنے گناہ کر ڈالے جو نہیں کرنے تھے اس کے نتیجے کو برزخ میں جھیلنا پڑے گا. یہاں تک برزخ بہت خطرناک ہے. میں نے جب سے معاد اور سفر آخرت کے اس حصے کو سمجھا ہے جس کو ہم برزخ تعبیر کرتے ہیں، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ ہم قیامت کو بعد میں جھیلیں گے، ہمیں پہلے برزخ جھیلنی ہے. تو بہت جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ برزخ کی تیاری پہلے کرنی پڑے گی، کیونکہ جو امیڈیٹ اسٹیپ جس کے اندر ہم نے انٹر ہونا ہے مرنے کے فوراً بعد برزخ ہے. ہاں، اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی اپنی برزخ سنبھال لے تو گویا قیامت خود بخود سمجھ جائے گی، یوں سمجھ میں آتی ہے بات. اب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے یہ برزخ نکل گئی ہے. اچھا، کیوں ہمارے ذہنوں سے برزخ نکل گئی ہے؟ شاید اس وجہ سے کہ ہمارے مقابلے میں جو دوسرے فرقے تھے وہ اس سے تقریباً غافل ہیں. ان کے یہاں اس کے اوپر کنسیپٹ ہی نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ان کے سامنے کبھی برزخ کی ڈسکشن ہوتی ہے عالم مثال کی کہ بھئی ہم یہاں سے جائیں گے اور ہمارا وجود مادی ختم ہو جائے گا، لیکن شبیہ مادی وجود شکل باقی رہے گی، جس کو ہم مثال کہتے ہیں، اور جس کو میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر انسان نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی جیتے جاگتے خواب میں دیکھا ہوتا ہے، چاہے پتہ چلے چاہے پتہ نہ چلے، ہمیشہ دیکھا ہوتا ہے. خدا کسی کو بغیر دکھائے کی سزا نہیں دے گا. لہٰذا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنی زندگی میں جاگتے یا سوتے برزخ نہ دیکھی، کبھی نہ کبھی دیکھی ہوگی. اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کب جاگتے یا سوتے میں برزخ دیکھی ہوگی.
لیکن یہ مجھے مشکل لگتا ہے کہ خدا بغیر دکھائی کی سزا دے. تو کہیں نہ کہیں دکھائے گا ضرور کہ یہاں سے نکلو گے کہیں اور جانا ہے تمہیں اور وہ جگہ کچھ اور ہے. اور کچھ لوگ اس کے اسپیشلسٹ ہیں, برزخ دیکھنے کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا, رجب علی خیال کی کتاب, وہ برزخ دیکھنے کے اسپیشلسٹ تھے اور برزخ کے رولز کو سمجھنے کے اسپیشلسٹ تھے. بات ہماری کہیں سے کہیں نکل کر جا رہی ہے, بات قرآن کریم پر تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی نے بتایا کہ جو خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہ آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں. مجھے تو شوق ہوا اس وقت, مجھے واقعی شوق کہ ہم لوگ تو بہت ہی سکون سے بیٹھ رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے ہمارے کچھ اساتذہ سکھاتے تھے کہ دیکھو جب بھی مجلس پڑھو یا تقریر کرو تو جو سامعین کی کنڈیشن ہو وہی تمہاری ہونی چاہیے. یعنی اگر وہ دھوپ میں ہے تو تم کوشش کرو تم بھی اپنے لیے دھوپ رکھنا, اور اگر ان کو اے سی نہیں مل رہا ہے تو کوشش کرو تمہاری بھی اے سی بند ہو جائے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں چھت نہیں ہٹوا سکتا اوپر سے, یہ تو ہمارے سر پہ رہے گی, لیکن دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے سروں پر بھی ایک چھت قائم کروا دیں گے. انہوں نے زحمت اٹھائی ہے, خدا ان کو اجر و ثواب نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو انتہائی ضروری ہے قرآن کریم میں غور کیا جائے, اس کے موضوعات کو سمجھا جائے, اس کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. قرآن کریم نے کس چیز کو مصلحت کہا ہے, ہمارے کس چیز کو ہمارے مقصدہ کہا ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے, اور اس اچھائی اور برائی کے کانسیپٹ کو قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کی جائے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ مسلسل قرآن کریم مسلسل نہج و بلاغہ پڑھتے رہیں تو آپ کی لاجک منطق نہج و بلاغہ کی منطق میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اگر کبھی کوئی یہ کام کرے, بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آرزو کے طور پہ رہ جاتی ہیں. میری ایک آرزو یہ رہ گئی ہے, کبھی اللہ نے چاہا پوری ہو جائے, کہ مثلا ورک شاپ رکھوایا جائے, 1 دن کا ورک شاپ نہج البلاغہ کی انٹروڈکشن پہ. 1 دن بلایا جائے, 1 ویکینڈ, صبح سے لے کے شام تک 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس میں لوگ آئیں, کھانا بھی ہو, بہت اچھے طریقے سے ان کو رکھا جائے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں ان کو انٹروڈکشن دیا جائے, بھائی اس کتاب نہج البلاغہ میں ہے کیا. اس میں ان کو یہ ریفرنس بھی دے دیے جائیں کہ بعد میں مزید پڑھنا چاہتے ہو یہاں جا کے پڑھ لو. کچھ نوٹس دے دیے جائیں کہ بھائی یہ بریف نوٹس ہیں, کم سے کم یہ تو پڑھ لو. اچھی طریقے سے لسٹنگ ہو چیزوں کی کہ بھائی یہ آپ نے پہلے سے پڑھ کے آنا ہے, یہ ہم نے آپ کو پڑھا دینا ہے, واپس جا کے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. پورا ایک کمپلیٹ انٹروڈکشنری کورس ہو, تو آپ جو آدمی آئے کم سے کم 1 دن کے اندر وہ نہج البلاغہ سے کسی حد تک آشنا ہو کے چلا جائے, اتنا انسپائر کر دیا جائے کہ وہ نہج البلاغہ کو پڑھ لیں. اسی طریقے سے تمام ٹیکسٹ کے اوپر 1 دن کے ورک شاپس ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے پوری زندگی میں پتہ نہیں ہزاروں دفعہ بہار الانوار کا ریفرنس سنا ہوگا, پتہ نہیں کبھی دیکھی یا نہیں دیکھی. 1 دن رکھا جائے بہار الانوار کے اوپر کہ بھائی جو ساری زندگی تم نے نام سنا نا بہار الانوار, یہ ہے کیا چیز, چلو تمہیں دکھاتے ہیں بہار الانوار کیا ہے. اس طرح کی کچھ ہو تو پھر یہ جو ہمارے استاد کہتے تھے آج کل کھانا ڈنر, آج کل زمانہ ڈنر اور لنچ کا نہیں ہے, آج کل برگرز کا زمانہ ہے. تو ابھی تم دین بھی لنچ اور ڈنر میں نہیں دے پاؤ گے, دین بھی تمہیں بالکل سمرائز کر کے بہت کنڈینس کر کے دینا پڑے گا تو لوگ لے پائیں گے, ورنہ لے نہیں پائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بارہ ہمارے پاس وہ میں نے کہا بہت ساری آرزویں رہ جاتی ہیں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے. قرآن کریم مطالعہ فرماتے ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمارے اور آپ کے اندر بن جائے تو ہماری زندگی آسان ہے, وہ اورینٹیشن ہے. جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک, میں اس جملے کو جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید آگے جا کے کچھ اور سمجھ میں آئے تو اعتراف کر دیں گے کہ پچھلا غلط سمجھ میں آیا تھا. ابھی تک یہ سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ شاید دین سیکھنے میں اہم, سب سے اہم ایک حکم سیکھنا نہیں ہے, وہ کسی کے ذہن میں نہیں رہے گا. مثلا کوئی ایسا چیمپئن نہیں ہوگا جس کو توضیح المسائل پوری کی پوری رٹی ہوئی ہو, کہیں نہ کہیں پھنستا ہے انسان, چاہے 40 سال ہو جائیں, 30 سال ہو جائیں, 50 سال ہو جائیں, کہیں نہ کہیں پھنستا ہے. تو شاید یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ ایک مسئلہ رٹا ہوا ہوگا, جو کچھ مسائل کا سیکھنا واجب ہے, لیکن جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ آپ کا دیکھنے کا انداز دیندار کا انداز ہونا چاہیے. دیکھنے کا انداز دیندار کا ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں کون سا انداز ہے؟ اس کے مقابلے میں انداز ہے باغیوں کا انداز. ہر معاملے میں دین کی بغاوت کرنے کا انداز ہے. دین نے یہ کہا ہے, یہ اپنی ایک نئی چیز لائے اس کے مقابلے میں.
اچھا ایک باغیوں کا انداز ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہے میں نہیں مانتا. ایک ہوتا ہے مصلحت پسندوں کا انداز، وہ کہتا ہے کوئی ایسا کام کر لو اللہ بھی چلے یہ بھی چلے، دونوں کو لے کے چلے گا. اب ہم لوگ بھی مختلف اورینٹیشن ہیں، کاش ہماری اورینٹیشن وہ ہو جائے جو دین چاہتا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو مولانا نصیر اپنے جو وصیت نامہ ارشاد فرما رہے ہیں اس میں بار بار اس اورینٹیشن پہ توجہ دلا رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا تو کل ہم نے شاید عرض کیا آپ کی خدمت میں یہاں سے پڑھتے ہوئے مجھے کہ مولانا نے فرمایا تم یہ دیکھنا کہ زندگی میں بس اسی پہ اکتفا کرنا جو تم پر واجب ہے، جو تمہارے لیے فرض ہے. اورینٹیشن یہ ہونی چاہیے، اورینٹیشن یہ ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی زندگی میں اورینٹیشن کلیئر ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے سخت جدوجہد کرتا ہے پرخلوص اور 40 سال بعد پتہ چلتا ہے غلط تھا. یہ بہت سخت ہے. اور میں جیسے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، انسان 40 سے پہلے نیچے کی نہیں سوچتا، اوپر کی سوچتا ہے. لہٰذا 40 سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی غلط نکل آیا تو کیا ہوگا. ایک صاحب فوت ہو گئے، وہ اپنے بارے میں ایک جملہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ خرابی یہ ہوئی ہے کہ میں نے زندگی کی وہ چیزیں جو بہت اچھی سیکھی ہیں وہ آخر میں سیکھی. جملہ بہت تکلیف دہ ہے. کہتے تھے میرے ساتھ خرابی یہ ہو گئی کہ میں نے زندگی میں جو بہت اچھی چیزیں سیکھی ہیں وہ آخر میں سیکھی. کاش میں پہلے سیکھ لیتا تو میری زندگی بہت اچھی ہو جاتی. کاش ہمیں اور آپ کو یہ نہ کہنا پڑے، پہلے سے سیکھ. ورنہ آپ کو پتا ہے اس گاڑی میں کوئی ریورس گیئر نہیں ہے، اس میں صرف آگے کا راستہ ہے، اور اس راستے میں کوئی راستہ مستقل نہیں ہے. ہر راستے کے آخر میں گڈھا ہے. یہ راستہ ایسا ہے عجیب ہے، یہ وہ روڈ ہے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس کے اینڈ میں گڈھا ہے اور سب نے اسی پہ چلنا ہے. بدقسمتی یہ کہ یہ بھی نہیں پتا کہ آگے کلومیٹر کتنے باقی ہیں، لیکن چلنا اسی پہ ہی ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. اگر آپ سوچیں آپ کسی ہائی وے پہ چل رہے ہوں اور آپ کو کنفرم پتا ہو کہ اس ہائی وے کے اینڈ میں مجھے گڈھے میں گرنا ہے، اور آپ کو نہ پتا ہو کہ اس ہائی وے کے اینڈ میں جو گڈھا آنے والا ہے وہ کتنے کلومیٹر پہ آنے والا ہے، تو آپ احتیاط سے گاڑی چلائیں گے یا بہت اسپیڈ سے چلائیں گے؟ کہ یہ احتیاط ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں. سوچیے گا اس کو. درود بھیجیں محمد والے. مولانا نے کل اس وصیت نامے کے بیان میں ہم نے کل پڑھا کہ مولانا نے ارشاد فرمانا شروع کیا ہے اور یہ بتایا کہ تمہارے لیے انداز سیکھنے کا انداز ہونا چاہیے، جستجو کا انداز ہونا چاہیے، تمہاری طلب کا انداز سیکھنے سمجھنے کا ہو، نہ شبہات میں کود پڑنے پھان پڑنے اور بحث و نظام میں الجھنے کا. اس کے بعد یوں ارشاد فرمایا اے میرے فرزند وعلم یا بنی ان احدا لم ينبئ عن اللہ. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. فتفهم یا بنی وصیتی وعلم ان مالک الموت هو مالک الحیاة وان الخالق هو الممیت وان المغنی هو المعید. اب اے فرزند میری وصیت کو سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے. جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی. یعنی تم جس سے کہہ رہے ہو نا خدا مجھے لمبی عمر دے، موت کس نے دینی ہے؟ اسی نے دینی ہے. یعنی اس سے کہہ رہے ہو خدا اپنی ایک چیز دے اور دوسری نہ دے، بھائی اس نے موت دینی ہے. اچھا جس سے کہہ رہے ہو نا اے خدا مجھے لمبی عمر دے، مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کے پاس جانا ہے. تو جو لمبی عمر کی دعا مانگ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں کر رہا. تو خدا کہے گا تم میرے پاس آنے سے دور رہنے کی دعا کر رہے ہو مجھ سے، تو تمہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ خدا مجھے جلدی بلا لے. تو مجھے سے مانگ رہے ہو. مثلا میں آپ سے کہوں بھیا ذرا دعا کرنا میں تم سے دور رہوں، یہ کیسی دعا ہے؟ غلط بات ہے. اگر واقعا خدا سے کوئی مانگے
تو بیوی کی دعا مانگے گا، خدایا اللہم عجل وفاتی، بیوی کی دعا تھی، خدا میری وفات میں تعجیل کر، عجیب ہے، بیوی کے نام پر درود بھیجے محمد صرف ایک مصلحت ہے جس کی خاطر انسان عمر مانگ سکتا ہے، وہی کہ خدا تو نے کچھ کمالات کا حصول مجھ پہ واجب قرار دیا ہے، مجھے اس قابل بنا دے کہ تیری بیوی موت سے پہلے وہ کمالات حاصل کر، بس دنیا دنیا میں رہنے کا اس کے سوا کوئی ہدف نہیں ہے۔ چند کمالات ہیں جو ہم پر لینا واجب ہیں، یہاں نہیں لیں گے تو برزخ میں مصیبت چلے گی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا ایک بہت نفیس دعا ہے جو اس میں خدا سے دعا کریں کیونکہ وہ دعا یاد آ گئی میرے ذہن میں۔ ایک علاقے میں ایک دفعہ گیا تھا تو وہاں ایک لڑکا ایک دعا مانگتا تھا، اس کے دوستوں نے بتایا شہید ہو گیا تھا، بعد میں شہید ہو گیا تھا، وہ معمولاً یہ دعا مانگتا تھا، کہتا تھا خدایا جب تک، اور یہ دعا معصومین کی دعا سے موجود ہے، خدایا جب تک مجھ سے راضی نہ ہوا مجھے نہ اٹھا، اور جب راضی ہو جائے تو پھر اٹھا، پھر مجھے کوئی ہے نہیں، جب تک راضی نہیں ہوا نہ اٹھا، کیونکہ میں بے رضایت تجھ سے نہیں ملنا چاہتا، میں چاہتا ہوں تیرے سامنے پہنچوں رضایت کے ساتھ۔ زندگی کا اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے، باقی سب فضولیات ہے، باقی سب فضولیات ہے۔ آپ کہیں گے مثلا درس تدریس فضولیات ہے، نہیں، اللہ کی رضایت کا راستہ ہے تو صحیح ہے، یہ مجلس پڑھنا اگر اللہ کی رضایت کے لیے تو صحیح ہے، عبادت ہے، کمال کا طلب ہے، کمال کا راستہ ہے، اگر کچھ اور ہے تو پھر صحیح ہے، دولت، شہرت، طاقت، اظہار، خود پسندی، یہ سب پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے دنیا میں رہنے کی، حصول کمالات، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا ہے، جو نیز سے نابود کرنے والا ہے وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے، جو بیمار ڈالنے والا ہے وہی صحت عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ جو میں نے کہا نا اورینٹیشن کیا ہونی چاہیے، ذرا دیکھیے کہ اورینٹیشن کے لیے مولانا نے کیا ارشاد فرمایا کہ بہرحال دنیا کا نظام وہی رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، نعمتوں کا دینا، آزمائش میں ڈالنا، آخرت کی جزا سزا، اس کی مشیت جانتے ہو ہم یا نہ جانتے ہو، یہی رہے گی، پسند کریں یا نہ کریں، دنیا ہماری مرضی کے اوپر نہیں چلے گی، طے شدہ بات۔ مثلا فرض کریں میں نے کاروبار کیا، پوری جدوجہد کی گھاٹا ہو گیا، اپنی مرضی سے اس کو صحیح کر لوں گا کیا؟ اگر خدا نے یہ طے کر لیا ہے وہ ہوگا۔ اچھا اس کے بعد زیادہ سے زیادہ انسان کس بات پہ سوچ سکتا ہے بھائی میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی تھی، صحیح، اس پہ آپ تھوڑا غور کریں کہ میں نے کوئی غلطی نہ کی ہو، لیکن اب اس پہ کڑ کے مر رہا ہو کہ یہ لاس کیوں ہو گیا، کیا پلٹا لو گے کیا؟ دنیا تمہارے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم اس کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، اللہ نے موظف کیا ہے، بعد میں مولا ارشاد فرمائیں گے، فرمانے، اور ہم اس کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، خود بھی ارشاد فرمایا انہوں نے، لیکن دنیا کے نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آیت اللہ خمینی بہت اچھا ایک جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے ہم کوشش کے اوپر ذمہ دار کیے گئے، نتیجے پہ ذمہ دار نہیں کیے گئے۔ ہم اس مثلا آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ارادہ کریں، کوشش کریں، بنے نہ بنے کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں چھوڑی۔ اگر آپ نے کوشش میں کمی کی ہے اپنے آپ کو سزا دیں کہ آپ نے کیوں کمی کی، آپ نے پوری کوشش کی نہیں بنا، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ نے چاہا ہوتا تو بن جاتی، نہیں چاہا نہیں بنی، میں ذمہ دار نتیجے کا نہیں ہوں، میں نتیجے اور کوشش کا ذمہ دار ہوں۔ تو وہ کہتے تھے ہم نے انقلاب کے لیے کوشش کی، ہم نے کفر کا مقابلہ کیا، ہم نے جنگ کی، اس جنگ میں فتح ہو یا نہ ہو یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام یہ کہ ہم کوشش کریں، اور اللہ نے ان کو عزت دی، ان کے بنائے نظام کو پروردگار عالم نے طاقت دی تھی، دنیا کے مضبوط ترین نظاموں میں سے، بلکہ شاید اگر میں پولیٹیکل انالیسس کا کوئی اسٹوڈنٹ کہلاؤں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں دنیا کا مضبوط ترین نظام ہے، مضبوطی سے کہوں گا آپ کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کیوں یہ نظام دنیا کا مضبوط ترین نظام ہے۔ تو فرمایا مولانا کہ جو اللہ نے مقرر کیا وہ ہوگا،
اچھا آپ ذرا سوچیے اگر کسی کی یہ ایک اورینٹیشن صحیح ہو جائے کتنے بوجھ دماغ پہ سے ختم ہو جائیں گے. ہم لوگوں نے اپنے دماغوں پر مصنوعی اتنے بوجھ ڈالے ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک کامن بوجھ جو بہت سارے لوگوں نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے وہ 2 پرسنالٹیز کا بوجھ ہے. یہ بوجھ بہت سارے لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. 2 پرسنالٹیز کا بوجھ کیا ہے؟ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ اور ہے. اور یہ بوجھ اتنا شدید بوجھ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پروسیسر کے اوپر 2 کمپیوٹرز کام کر رہے ہوں. یہ نہیں ہو سکنا چاہیے تھا. یہ ایک پروسیسر ایک کمپیوٹر کے لیے بنا ہے, 2 کے لیے نہیں بنا ہے. تو اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا ڈلنا ہے. اس کے اوپر آپ کے دماغ کے اوپر ایک شخصیت کا بوجھ پڑنا ہے. آپ اگر 2 شخصیتیں اپنی بنا کے رکھیں گے, ایک اندر اصلی والی اور ایک باہر دکھانے والی, آپ تھک جائیں گے. آپ لڑ کے ساتھ آپ تباہ ہو جائیں گے. اسی لیے ہماری زندگیاں پریشانیوں میں گزرتی ہیں. 2 انسان بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اب مثلا میں ایک اندر انسان ہوں جو اللہ کو پتہ نہیں کتنا بندہ خدمت گزار ہوں یا نہیں ہوں, بندگی کرتا ہوں یا نہیں کرتا, اور ایک باہر سے مصنوعی بنا کر رکھوں جس میں دکھاؤں کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں. اب یہ 2 بندے ہیں اس کے اندر, 2 پرسنالٹیز ہو گئی اس کے اندر. اور اسی کو روایات منافقت کہتی ہیں. روایت پسند نہیں کرتی کہ انسان اپنے اندر 2 انسان بنا کے رکھے. تو فرماتے ہیں ایک ہی رکھو, تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی, سادہ زندگی آسان ہوگی. حاسد انسان, دوسروں سے حسد کرنے والا, یہ تو لگتا ہے ایک پروسیسر پہ 4 کمپیوٹر چلا رہا ہوتا ہے, چونکہ ہر ایک سے حسد کرتا ہے. اب جس سے حسد کرتا ہے اس کے حساب سے پرسنالٹی بناتا ہے. ایک اور جعلی پرسنالٹی, ایک اور جعلی پرسنالٹی. تو بھائی اس کا دماغ تھک جاتا ہے, اور اسی لیے حاسد کبھی چین کی نیند نہیں سو پاتا, ہمیشہ جل کے مرتا رہتا ہے. تو آسان راستہ ایک بھائی کو خدا نے کہا وہ کر لو, زندگی آسان آخرت بھی آسان. ایک بندہ رہے انسان. فرمایا ہم اسے جانتے, ہم اسے نہیں جانتے, تو جو چیز اس کی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی عالمی پر محمول کر دو. مثلا کائنات میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے, مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کیوں ہوا ہے, اب کوڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیوں ہو گیا. امام فرمانے زیادہ سے زیادہ یہ کرو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اللہ کی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو اس کو اپنی لا علمی کے اوپر محمول کر دو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد مولا فرمانے چونکہ جب تم پہلے پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے, بعد میں تمہیں سکھایا گیا. تو بہت ساری چیزیں تمہیں پیدا ہونے پہ نہیں پتا تھی, تمہیں بعد میں سیکھیں. یہ بھی کہہ دو بھائی یہ چیز ہے جو مجھے نہیں پتا ہے, اللہ مجھے بعد میں سکھا دے گا. زندگی کو اتنا پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے. لہذا ہمارے پاس موجود ہے آیت اللہ خمینی کے استاد تھے علم عرفان کے, کافی یعنی استادوں کے بھی استاد تھے. سید علی قاضی طباطبائی خود آیت اللہ خمینی نے ان سے براہ راست درس شاید نہیں لیا تھا, اور اپنی کتاب میں شاید کسی انٹرویو میں کہا بھی کہ ہم نے ان سے براہ راست درس نہیں لیا. ان کا ایک واقعہ مشہور تھا, ان کا بچہ بیمار ہوا, ڈاکٹر کو بلایا, انہوں نے علاج معالجہ کروایا. ڈاکٹر علاج معالجہ کر رہا تھا, اس نے کہا آپ کا بچہ مر رہا ہے. دیکھا تو مسکرا رہے تھے. اس نے کہا بچہ مر جائے گا, مسکراتے رہے. اینڈ میں بچہ مر گیا, پھر بھی مسکراتے رہے. لوگوں نے کہا دیر ایسا کیا, بچہ مر گیا, اسے کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا اگر خدا کی مشیت اس پر ہے تو کیا اس کے خلاف شکوہ کروں کیا؟ جو میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا. اس طبیب سے زیادہ اچھا نہیں لا سکتا تو میں نے لا کے کھڑا کر دیا. دعا کر سکتا تھا دعا کر دی. اب اگر ارادہ خدا اس پر ہے کہ بچہ جائے تو اس پہ کیوں اللہ سے لڑو؟ سب اتنی آسان ہے زندگی, اور ہم نے کتنی مصیبت بنائی ہے. یہ ان کے لیے سید علی قاضی طباطبائی کے لیے آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ توحید کا پہاڑ تھے. کوہی از توحید بود, کہا ہے کہ یہ توحید کا پہاڑ تھے. ان کے دماغ میں جو توحید آئی تھی وہ بہت کم لوگوں کے دماغ میں آتی تھی. اس میں بہت ساری ہماری مشکلات کا حل ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو جو چیز اس میں کی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی لا علمی پر محمول کرو, کیونکہ جب تم پہلے پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہ جانتے تھے, بعد میں تمہیں سکھایا گیا. اور ابھی کتنی ایسی چیزیں ہیں جس سے تم بے خبر ہو, ان میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے, نظر بھٹکتی ہے, پھر انہیں جان لیتے ہو. لہٰذا اسی کا دامن تھامو جس نے تمہیں پیدا کیا اور رزق دیا ہے اور ٹھیک ٹھاک بنایا ہے. اسی کی بس پرستش کرو, اسی کی طرف, اسی کا ڈرو, اسی کو طلب کرو, اسی سے خوف.
یہ زندگی گزارنے کا آسان ترین قانون ہے، لیکن ہمیں یہ آسان مشکل لگا، اور اب جو دوسروں پر گئے تو پھر ظاہر ہے پھر بہت مشکل ہو گیا۔ مولا نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر تمہیں عدل سخت لگ رہا ہے تو جان لو کہ ظلم اس سے کہیں سخت ہے۔ اگر عدل سخت لگتا ہے تو ظلم ٹرائی کر کے دیکھو، اگر سچ سخت لگ رہا ہے تو جھوٹ ٹرائی کرو، اور ہم نے جھوٹ ٹرائی کر لیا اور یہ دنیا بنا لی۔ اب اگر تھک گئے تو سچ ٹرائی کر لیں، ورنہ جھوٹ کو چلائیں۔ اگر یہ دنیا لگتی ہے کہ چلنے کے قابل ہے تو کیپ اٹ اپ، لگائے جاؤ، لیکن اگر لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں چل سکتی ہے تو بھائی پھر سچ پہ آ جاؤ۔ اب تو ٹرائی کر لیا، تو میں اپنے مذاق میں کرتے ہوئے بھی کہتا ہوں کہ بھائی ہم نے اللہ کی نافرمانی ٹرائی کر لی ہے نا تو یہاں پہنچ گئے، ابھی وقت نہیں آئے کہ فرما برداری بھی ٹرائی کر لیں ایک دفعہ، اور فرما برداری ٹرائی کر لو بھائی۔ اتنی زندگی نافرمانی کر کے دیکھ لیا تو پاکستان یہ بن گیا، اور فرما برداری ٹرائی کر لو، دیکھو شاید کچھ بہتر بن جائے اس سے، اور قطعاً بہتر ہی ہوگا۔ سوچا میں اب ہم پھنس گئے، لیکن مشکل یہ شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے کہ نہیں کبھی شاید کچھ اور ہو جائے گا، چلاتا ہے پوری زندگی برباد کروا دیتا ہے اسی امید پہ کہ شاید اللہ سے لڑکے بھی کبھی جیت سکتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیے گا، فرعون کا مصر تاریخ بشریت میں ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز تھا، تاریخ بشریت ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ۔ کیوں؟ اس کے زمانے کے جو آثار ہیں وہ ہم آج تک نہیں بنا پائے، مثال کے طور پر۔ البتہ میں اس جملے میں ذرا سا بتا دوں کہ میں پیرامڈ آف گیزا کے بارے میں معتقد ہوں کہ فرعون نے نہیں بنایا، اور میں نے ایکسیپشن اس سے لگا کوئی نہ سمجھے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، تو وہ کچھ اور چیز ہے، لیکن بہرحال اس کے زمانے کے آثار کو اب تک دنیا نہیں بنا پائی، تو وہ اپنے زمانے کا ون آف دا ڈیولپڈ کنٹریز تھا۔ اچھا اس کا رولر احمق ہوگا یا بہرحال دماغ ہوگا اس کے پاس؟ دماغ تو ہوگا اس کے پاس، احمق تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا کنٹری چلا رہا تھا، ملک چلا رہا تھا، اتنا ڈیولپ کنٹری تھا، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اتنا ڈیولپ تھا، احمق اتنا تھا کہ ایک دفعہ عذاب آیا نبی کے کہنے پر، نبی سے کہا معاف کر دو، میں تمہاری بات مانوں گا، اللہ کے نبی نے عذاب واپس لے لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر دوبارہ کہا میں نہیں مانتا، پھر دوبارہ عذاب آیا، پھر کہا چلو میں پھر ہار گیا، میں مانتا ہوں عذاب واپس لے لو، میں آپ کی مانوں گا۔ انہوں نے کہا واپس ہو گیا، تیسری دفعہ پھر اڑ کے کھڑا ہو گیا، نہیں مانتا، 7 دفعہ یہ حرکت کی ہے۔ اب بتاؤ یہ عقل مند ہے یا اسٹوپڈ ہے؟ کنفرم اسٹوپڈ ہے کہ بھائی ایک دفعہ تو نے ٹرائی کر لی، ہار گیا، دوسری دفعہ ٹرائی کی، ہار گیا، تیسری دفعہ ٹرائی کی، 7 دفعہ اسٹوپڈ آدمی نے ٹرائی کی اور 7 دفعہ ہارا ہے۔ اور اتنا احمق ہے کہ اب بھی حضرت موسیٰ جب قوم کو باہر لے کے نکلے تو پیچھے سے فوج لے کے آ رہا ہے کہ میں ہراؤں گا، تو اتنا اگر ہرانے کی طاقت ہوتی تو 7 دفعہ جیت کیوں نہیں گیا تھا؟ تو 7 دفعہ کیوں ہارا تھا؟ پھر حماقت کی انتہا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں لاٹھی مار کے راستہ کھولا تو کہنے لگا میں اسی میں سے گزروں گا۔ اب کوئی احمق بھی ہو تو سوچے گا کہ جس نبی نے لاٹھی مار کے پانی میں راستہ کھولا ہے یہ لاٹھی مار کے بند بھی تو کر سکتا ہے، اور تو بیوقوف اس میں کودے گا تو اس پانی کا کیا بھروسہ کہ وہ اشارہ کرتے لاٹھی مار دے پھر برابر ہو جائے گا، وہ پھر بھی کود گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کفر احمق ہے، کفر احمق ہے۔ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ عقل مند ہیں یا عقل مند نہیں ہے، یہ قطعاً احمق ہیں، اور قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ متحد ہیں اور ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کو عقل نہیں ملتی ہے۔ بس کفر احمق ہے۔ آپ مت ڈریں کہ اس سے لڑنے میں یہ ان کے پاس 400 تھنک ٹینک ہیں، 500 تھنک ٹینک ہیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے قوم لا یعقلون، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو کوئی فکر شعور نہیں ہے، یہ سب احمق ہیں اس معاملے میں۔ اے فرزند تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک نبی اللہ سبحانہ کی تعلیمات کو ایسا پیش نہیں کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
انتہائی خوبصورت ایک تعبیر ارشاد فرمائی ہے، کسی نے بھی ایسا پیش نہیں کیا جیسے اللہ کے رسول نے، لہذا ان کو بے طیب خاطر اپنا پیشوا اور نجات کار رہبر مانو۔ اصرار کس بات پر ہے؟ بے طیب خاطر۔ بے طیب خاطر کیا کہتے ہیں؟ یعنی اپنی خوشی سے، اپنی خوشی سے تم مانو یا نہ مانو وہ رہبر نہیں ہے۔ تم کوڑتے رہو، کفار مکہ کی طرح کوئی کوڑتا رہے تب بھی رہبر ہیں، تو تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ خوشی سے مان لو کہ یہ رہبر، یہ کمال ہے۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، جیسے ہی مریں گے، پھر میں عرض کرتا ہوں، مذاق کہتا ہوں، جیسے ہی مریں گے نا سب مومن ہو جائیں گے۔ کیسے مومن ہو جائیں گے؟ قیامت کے دن کسی کی جرأت ہے کہ اللہ سے کہ تو نہیں ہے؟ مرنا کسی نے وہاں پہ جا کے کہ خدا نہیں ہے، نظر آ رہا ہے کہ بھائی خدا ہے، اس کی حاکمیت ہے۔ قیامت کے دن کوئی دیوانہ کہے گا اللہ کے نبی کا انکار کرے گا، اس دن سب مومن ہو جائیں گے۔ گفتگو یہاں پر ہے، یہاں پہ کتنے لوگ مومن ہیں؟ اب رہنما پیشوا کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ کہے اس کی بات مانو۔ تو امام فرما رہے ہیں تمہارے پاس دو راستے ہیں، تم رہبر نہیں مانو اور قیامت کے دن تمہیں ماننا پڑے گا، تو تمہارے لیے بہتر یہ کہ اس دنیا میں ان کو بے طیب خاطر اپنی ہنسی خوشی سے مانو کہ ہاں یہ لیڈر ہے، یہ رہنما ہے۔ اور ماننے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جو وہ کہیں اس کو انجام دے۔ لہذا ان کو بے طیب خاطر اپنا پیشوا نجاتکار رہبر مانو۔ میں نے تمہیں نصیحت میں کوئی کمی نہیں کی، اور تم کوشش کے باوجود اپنے سود و بہبود پر اس حد تک نظر نہیں رکھ سکتے جس تک میں تمہارے لیے سوچ سکتا ہوں۔ اگر امام اپنے فرزند سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، تو ہمارے لیے تو یہ جملہ قطعاً 100% حق کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کہ کیا ہم اپنی بھلائی کو ایسا سوچ سکتے ہیں جیسا امیر المومنین ہمارے لیے سوچ رہے ہیں؟ کہاں سے سوچ سکتے ہیں ہم؟ ایک محدود فکر، دماغ، طاقت رکھنے والا اس جیسی کہاں سے فکر لا سکتا ہے؟ تو امام فرما رہے ہیں تم مجھ سے بہتر نہیں سوچ سکتے اپنے لیے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ اب میں ان جملات کو پڑھتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے پڑھ گیا نہج البلاغہ دیکھ کر، اب ذرا ایک واقعہ سنا، عجیب و غریب واقعہ پاکستان سے باہر۔ ایک مولانا صاحب نے، یہ بھی آپ لوگوں کا کمال ہے، آپ نہج البلاغہ کم سنتے ہیں، واقعے پہ بہت توجہ دیتے ہیں، آپ لوگوں کا کمال ہے۔ اس میں کیا عرض کروں، قرآن بھی اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا واقعہ پہ توجہ دیتے ہیں، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ ایک صاحب پاکستان سے باہر، ایک مولانا صاحب نے ممبر پہ جا کر ایک روایت پڑھی، مشہور و معروف روایت، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ فرمایا، مولا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے 1000 باب تعلیم کی ہے، میں نے ہر باب سے 1000 باب حاصل کی۔ آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ یہ مولانا نیچے اترے، ان سے کہا بھائی آپ مفسر ہیں، آپ امامت کو نہیں مانتے؟ کہاں سے نہیں مانتے؟ کیوں؟ کس دلیل پر؟ کہا آپ نے کہا کہ امیر المومنین نے نبی سے سیکھا، یہ مولا کی شان میں تقسیم ہے۔ ارے بھائی ایک دفعہ نہج البلاغہ پڑھ لو، اس میں گفتگو اور بحث کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ نہج البلاغہ کس نے کہی ہے؟ اور امیر المومنین نے کہی، اس میں اللہ کے نبی کو کیا بتایا گیا؟ جو بتایا گیا وہ مان۔ یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے۔ اب بتائیے اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اس خاطر میں عرض کروں گا بھائی نہج البلاغہ پڑھ لو، یہ کتاب مستند ہے، اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کی کتاب ہے، امیر المومنین کی کلمات ہیں، تو کم سے کم جو انسان اس کتاب کو پڑھے گا وہ ایسی احمقانہ بات تو نہیں کرے گا جو اس طرح کی بات میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ میں آپ کو ابھی کنٹری پہ بتا سکتا ہوں، ہمارا بتا سکتا ہوں، بتا اس نے کہ جہاں پہ ادھر بتایا تھا انہوں نے بعد میں ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی ہمارا نام نہیں دینا، خدا کا واسطہ ہم لوگ بدنام ہو جائیں گے۔ یہ سب ہے ہمارے یہاں، ہماری مشکلات بن گئی ہیں چونکہ ہم نے امیر المومنین کی شخصیت کو نہیں سیکھا ہے، امیر المومنین کی شخصیت کو نہیں پڑھا ہے، اپنے ذہن سے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور ضروری اس خاطر ہے، آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے ان تمام مسائل کا سامنا کرنے کے لیے کہ بھائی آپ مولا کو پہچاننے کی کوشش کریں، آپ اپنی محبت میں کچھ ایسی باتیں نہ کہتے ہیں جو بعد میں امیر المومنین کو پسند نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ امیر المومنین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو خود ان کو پسند نہیں ہے۔
تو وہی کہیں جو مولا فرما رہے ہیں. ہاں اس کتاب نہج البلاغہ کے اندر مولا کا وہ جملہ موجود ہے کہ فرمایا ينحدر عن السيل ولا يرقى اليه الطير، وجود کے چشمے مجھ سے جاری ہوتے ہیں، کوئی طائر بلند پرواز مجھ تک پر بھی نہیں مار سکتا. جو مولا کی فضیلت ہے اس کو بیان ہونا چاہیے، لیکن جو مولا نے خود اللہ کے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اس کے خلاف تو مت بولنے کا مسئلہ ہے. جو مولا امیر المومنین اس کو ناپسند کریں گے پھر بعد میں مشکل بن جائے گی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس مولا نے وصیت کے اندر پہلے اورینٹیشن کو کلیئر کیا، کہا تمہارا دیکھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اپنی زندگی میں کس چیز کو ہدف بناؤ، اللہ کو کیسے دیکھو، نبی کو کیسے دیکھو. اس کے بعد اب جو ڈسکشن شروع ہوا ہے نیکسٹ پیراگراف کے اندر، اس میں مجھے یوں لگا جیسے مولا توحید سے رابطہ لینا چاہ رہے ہیں توحید تشریعی کی طرف. ایک توحید وہ ہے جس کو ہم توحید خالقی کہتے ہیں کہ اللہ نے خلق کیا، ایک توحید ہے جس کو ہم توحید تشریعی کہتے ہیں. توحید تشریعی کا مطلب کیا ہے؟ حکم بس اللہ کا ہوگا، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں مانیں. یعنی اللہ کا حکم نبی نے بیان کیا ہے، نبی کا حکم ہوگا. اللہ کا حکم امام نے بیان کیا ہے، امام کا حکم ہوگا. اچھا اس کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کے مقابلے میں میرے اور آپ کا حکم اگر اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے، نبی کے حکم سے ٹکرا جائے، اعوذ باللہ تعالیٰ کسی امام کے حکم سے ٹکرا جائے، کسی اہل غیر کا حکم قبول نہیں ہوگا اگر اللہ کے احکام کے سلسلے سے ٹکرا جائے. اس توحید کو سمجھنا یہ اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. اچھا فوراً ہم اور آپ کہیں گے، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو فوراً میں اور آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی کہے اور ہم اس کی مان لیں، نبی کے حکم کے سامنے کوئی کہے ہم اس کی مان لیں، امام کے حکم کے سامنے کوئی کہے اور ہم اس کی مان لیں. اور کہتا ہے خدا صبح کی نماز پڑھنا واجب ہے اور میرا دل کہتا ہے نہیں پڑھنی اور میں مان دیتا ہوں. اتنے مدعی ہیں توحید کے اور ہر روز توحید تشریع کی مخالفت ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، نبی نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، امام نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، اور میں جب ضرورت سمجھتا ہوں بول لیتا ہوں کہ جیسے نعوذ باللہ میں اپنی مصلحتوں کو اس نظام سے زیادہ جاننے والا تھا. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے توحید تشریع میں کسی کے حکم کو قبول نہیں کریں گے اس کے سامنے، اور ابھی کس کے حکم کو مان لیا؟ اپنے ہی حکم کو مان لیا. بھائی وہ کوئی جو اور دوسرے تھے وہ فرعون کے حکم کو مانتے تھے اس کا کوڑا دیکھ کر، تو ہم کہتے تھے پاگل لوگ تھے کہ فرعون کے کوڑے کے سامنے تسلیم ہو گئے. اور ہم کس کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں؟ اپنے ہی نفس کے سامنے. اس نے تو کوڑا بھی نہیں مارنا تھا، کچھ بھی نہیں کرنا تھا اس نے. اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہم تمام باتوں کو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. جہاں ایسی چیزیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں وہ لوگ غلط ہے اور ہم سے کوئی تعلق نہیں. پھر کہاں تعلق نہیں ہے؟ یہ سب ہم ہی سے تو ہمارے لیے تو ہے. یہ لہٰذا میں معمولاً عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ مجلسوں میں دوسرے گروہوں کو سناتے ہیں جو یہاں بیٹھے نہیں ہیں، ان کے لیے میں کہتا ہوں بھائی آپ اس کو سنا رہے ہو جو سن نہیں رہا ہے، اور جو سننے بیٹھا ہے اس کو آپ سنا نہیں رہے. اب دوسروں کو مت سناؤ، ان کو سناؤ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اے فرزند یقین کرو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کی بھی رسول آتے، اس کی بھی سلطنت اور فرمان برداری کے آثار دکھائی دیتے، اس کے افعال و صفات سے بھی کچھ معلوم ہوتا، مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا. اس کے ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ بغیر کسی نقطۂ آغاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے اور بغیر کسی انتہائی حد کے سب چیزوں کے بعد ہے. یہ انتہائی نفیس تعبیر ہے. بغیر اسٹارٹنگ پوائنٹ کے پہلے ہے. کوئی خدا کو اسٹارٹنگ پوائنٹ سے پہلے قرار نہ دے. خدا کے معاملے میں کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، ہر انتہا کے بعد ہے. تو کوئی انتہا میں فنیشنگ پوائنٹ ہے، فنش لائن نہیں، وہ بھی نہیں ہے. نہ کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ، نہ کوئی فنش کے لیے لائن. ان سب سے پہلے، ان سب کے بعد، بغیر کسی حد کے. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں، جہاں تک مجھے پتا چلا ہے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، بغیر فلسفہ ٹھیک ٹھاک پڑھے اس جملے کو نہیں سمجھ پائیں گے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے دماغ میں بغیر فلسفے کی پریکٹس کے یہ نہیں آ سکتا کہ ٹائم لیس کیسے ہو سکتے ہیں. ہم جتنا بھی سوچتے ہیں ٹائم کے اندر سوچتے ہیں، ٹائم سے باہر نکل کے سوچنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے.
لہٰذا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک وقت سوچیے جب وقت ہی نہ تھا، جب میں ایسے کہوں گا ایک زمانہ سوچیں جب زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تھوڑی ہوگا جب زمانہ نہیں تھا، لیکن میں کہنے میں بھی وہی کہوں گا، صحیح ہے؟ جبکہ مجھے یوں سوچنا چاہیے تھا کہ ایک ایسی حالت سوچیں جب زمانہ نہیں تھا، صحیح ہے؟ جبکہ ہم یہ نہیں سوچ پا رہے، یہ ہماری مشکل ہے۔ بس اس کا حل کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے خدا اسی توحید کے معتقد ہیں جو تیرے نبی اور وسیع نے ہمیں سکھائی ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہم اس تفصیل کے ساتھ نہیں جان سکتے، لیکن اجمالاً کم از کم ہمیں پتا ہے مولا نے ایک توحید دی، ہم اس توحید کے معتقد ہیں۔ برزخ میں سب سیکھیں گے، یہ بھی برزخ میں سیکھنا ہوگا۔ اچھی نیت کے ساتھ ہوں گے تو آسانی سے سکھائے گا خدا، اور اگر ارادے کے بغیر گئے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ ارادہ رکھیں گے سیکھنا ہے، ارادہ رکھیں آسان انشاءاللہ۔ بغیر کسی انتہائی حد کے سب چیزوں کے بعد وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اس بات قلب یا نگاہ کے گھیرے میں آ جانے سے وابستہ ہو۔ یعنی فرمانا کوئی کہے میں اللہ کو اس وقت رب مانوں گا جب سب کچھ مجھے سمجھ میں آئے، نہیں سمجھ میں آئے گا، تمہیں نہیں سمجھ میں آئے، جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اسی کے اوپر مان لو کہ خدا رب ہے، اور اس کی ربوبیت کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ویسا ہم لوگ اس کی ربوبیت کی زیادہ سے زیادہ کیا مثال دے سکتے ہیں؟ ربوبیت یعنی پالنا، صحیح ہے؟ تو ہم اس کی ربوبیت کی مثال میں معمولاً یہ کہتے ہیں اپنے ذہن کو سمجھانے کی خاطر کہ یہ سمندروں میں کچھ تہیں ہوتی ہیں، کچھ گڈھے ہوتے ہیں۔ ایک گڈھا سمندر میں ایسا ہے جس میں پورا ماؤنٹ ایوریسٹ آ سکتا ہے۔ فلپائن کے نزدیک سمندر کی تہہ میں گڈھا ہے جس کو میریانا ٹرینچ کہتے ہیں۔ وہ میریانا ٹرینچ اتنی گہری ہے کہ اس میں سے پورا آپ ماؤنٹ ایوریسٹ یہاں سے کاٹیں، اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کریں، نیچے گھسیٹ دیں، تب بھی وہ چلا جائے گا نیچے، اتنا بڑا گڈھا ہے۔ اس میریانا ٹرینچ کے اندر انہوں نے کچھ سب میرینز بھیجی تھی، سب میرین روبوٹس بھیجے تھے جنہوں نے جا کر وہاں سے رپورٹس دیے۔ 10,000 میٹر نیچے بھی لائف ہے۔ لائف ہے کا مطلب کیا ہے؟ اسے بھی کوئی رسک دے رہا ہے۔ اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر کئی میٹر برف کی تہہ کے نیچے جو زمین ہے اس زمین کے پتھروں کے اندر بھی لائف ہے، اس کو بھی رزق مل رہا ہے۔ 10,000 میٹر نیچے بھی رزق دے رہا ہے، اور 8,000 9,000 میٹر اوپر بھی رزق دے رہا ہے، اور میں زمین پہ بیٹھے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ مجھے رزق حکومت دے رہی ہے۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ 10,000 میٹر نیچے کوئی حکومت نہیں ہے، 8,000 9,000 میٹر اوپر بھی کوئی حکومت نہیں ہے جو دے رہی ہو۔ کون سی گورنمنٹ دے رہی ہے؟ اور میں زمین پہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں تو صرف گورنمنٹ ہی دے گی، نہیں دیتی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پال بھی دے گا، نہیں ہے کوئی مسئلہ۔ بلا وجہ میں کیوں پریشانی ڈالی ہے اتنی زیادہ؟ ہو جائے گا، مشکل آگے پیچھے ہوتا رہے گا۔ ربوبیت کا اس بات قلب یا نگاہ کے گھیرے میں جانے سے بعد تم یہ جان چکے ہو تو پھر عمل کرو، ویسے ہی جو تمہیں اس مخلوق کو اپنی پس منزلت، کم مقدرت اور بڑی ہوئی عاجزی سے اس کی اطاعت کی جستجو اور اس کی سزا کے خوف اور اس کی ناراضگی کے اندیشے کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بہت بڑی احتیاط کے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے۔ جملہ طولانی ہے، عبودیت تشریعی کا بیان آخر میں اس کا خلاصہ ہوا۔ اس نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہیں، اور انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو بری ہیں۔ یہ عبودیت تشریعی کا سمرائزڈ ایکسپریشن ہے۔ اسی چیزوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہیں، انہی چیزوں سے روکا ہے جو بری ہے۔ اچھی نہ ہوتی تو واجب نہ کرتا، بری نہ ہوتی تو حرام نہ کرتا۔ اب تم اچھی کو چھوڑ کر بری پہ کیوں جا رہے ہو؟ ختم ہو۔ یہ توحید تشریع کا سادہ ترین بیان، اور یہ سب کس لیے ہے؟ زندگی کو اللہ کے اصول پہ لے چلے، اللہ کی طبیعت پہ لے چلے۔ زندگی آسان بھی ہے، پروڈکٹیو بھی ہے، اگلی منزل کے لیے تیاری بھی ہے، سب کچھ آسان نہیں ہے تو پھر لڑ کے دیکھو۔ پانی کے ساتھ بہنا آسان ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کوئی اللہ کے سامنے تیر رہی ہے۔ ہم خدا سے لڑیں گے، سب سے لڑنا پڑے گا، یہ سب خدا کا ہے۔
ہمارے وجود کے اندر خون کے جو سیلز ہیں، مالیکیولز ہیں، یہ سب خدا کے ہیں اور خدا کو حکم مانتے ہیں، سب کچھ اس کا ہے. لہذا صرف ایک راستہ ہے، اطاعت، بندگی. سید الشہداء نے ہمارے سامنے ثابت کر دیا. اگر سید الشہداء کی شہادت سے پہلے کوئی معجزہ ہو جاتا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تو ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے شاید قابل تخلیق نہ ہو. وہی میں کہتا رہا اللہ تو نے مشکل وقت میں حضرت ابراہیم کے لیے تو نے جانور بھیج دیا، ان کا بچہ ذبح نہیں ہوا. میں کہتا ہے اللہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ رہے تھے، دیکھ تو نے ان کو آسمان پہ پہنچا دیا. میں کہاں آسمان پہ جاؤں گا؟ تو نے حضرت موسیٰ کو لاٹھی دی تھی جو سارے دشمن کے سانپ کھا گئے تھے، میں کہاں سے کروں؟ اللہ نے سید الشہداء کے معاملے میں وہ سب ہونے دیا جو دشمن کر رہا تھا. لہذا 2-3 چیزیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں، اگر دماغ میں توحید نہ ہو تو خدا سے کہے انسان کہ خدا اس کو تو روک لیتا. ایک وہ لمحہ تھا جب حضرت علی اصغر کو کہ انسان یہ کہتا خدا سب کچھ کروا دیا تھا، تو نے علی اصغر کو بچا دیتا. خدا نے نہیں کیا. توحید محض تھی سید الشہداء کی. اور ایک وہ موقع تھا جب سید الشہداء نبی نے کربلا پر تھی اور بی بی زینب تلے سے بھی آتے دیکھ رہی تھی کہ انسان کے خدایا کچھ تو کرتا ہے تو بہن کو یہ منظر نہ دکھاتا. اور تیسرا وہ جگہ تھی جب سید الشہداء کا لاشا کربلا کی زمین پر تھا اور گھوڑے اس کو پامال کر رہے تھے کہ انسان توقع کہتے خدایا ہر نبی کو تو بچاتا تھا، خدا یہی کہے گا وہ کچھ اور ہے، یہ حسین ہے. تجھے واسطہ سید الشہداء کا اس تعلیم کو ہم سے قبول فرما. تجھے واسطہ سید الشہداء کا کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما. قیامت کے دن آخرت کے تمام مراحل میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. سید الشہداء کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. فرزند حسین کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. حسینیت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل